یہ ماہ مکرم 12 ربیع الاول سرکار کی ولادت کا مہینہ ہے۔ آپ سے میں یہ گزارش کروں گا کہ یہ 12 روزہ، یہ جو آپ یہ 12 تاریخ تک اگر مہینے بھر آپ اپنے نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں درود و سلام کا دستر بچھا کر درود و سلام کا تحفہ پیش کریں تو یقین جانیں یہ بہترین میلاد منانے کا احسن طریقہ اور بہترین طریقہ ہے۔ بھئی آپ جلوس نکالتے ہیں، جلوس نکالیں، آپ گھر پہ خمخمے لگاتے ہیں وہ لگائیں، آپ چراغاں کرنا ہے وہ کریں، آپ کو جو جو عمل کرنا ہے نبی کی میلاد پر وہ کریں، لیکن یہ ایام ایسے ہیں کہ آپ ان ایام میں اپنے نبی کی میلاد منانا چاہتے ہیں تو اپنے گھر میں آپ درود کا دستر بچھائیں اور نبی پاک پر درود و سلام کا تحفہ پیش کریں۔ یہ بہترین میلاد کا طریقہ۔ اور دوسرے میلاد کا طریقہ میں بتاؤں کہ اگر کوئی آپ نے کسی کو قرض دیا ہے، آپ کا کوئی مقروض ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو دولت دیا ہے، ثروت دیا ہے، صاحب استطاعت بنایا ہے، مال دیا ہے اور آپ نے کسی کو قرض دیا ہے اور آپ نبی کی میلاد منانا چاہتے ہیں تو میں آپ سے درخواست کروں گا کہ اس ماہ مکرم میں نبی پاک علیہ السلام کی میلاد کی خوشی میں اس جسے آپ نے قرض دیا ہے آپ یا تو اس کے قرض کی میعاد میں توسیع کر دیں یا ہو سکے تو ان کے قرض کو آپ معاف فرما دیں۔ یہ نبی پاک کی بہترین میلاد منانے کا طریقہ ہے۔ اور اگر آپ اچھے طریقے سے میلاد منانا چاہتے ہیں تو کسی غریب، نادار، یتیم، بیوہ کو آپ اس ماہ مقدس میں آپ نئے کپڑے کا انہیں تحفہ پیش کریں۔ بہترین میلاد آپ کے میلاد منانے کے طریقے میں بتا رہا ہوں۔ یتیموں کو، غریبوں کو، مسکینوں کو، نادار کو آپ اور بیواؤں کی اس ماہ مبارک میں مدد کر کے آپ نبی پاک کی میلاد منا سکتے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ آپ کے محلے میں کون ہے جو یتیم ہے، بے سہارا ہے، مجبور ہے، پریشان ہے، آپ اسے چاول کے ایک تھیلے اور گھر کی ضروریات کا سامان نبی پاک کے اس ماہ مکرم میں آپ ان کے گھر میں جا کر دیں۔ یہ بہترین نبی پاک کی میلاد کا۔ اور اچھے طریقے سے آپ میلاد منانا چاہتے ہیں تو آپ ماہ ربیع الاول میں آپ 12 ہو سکے تو 12 پارے آپ تلاوت کریں، ہو سکے تو پوری قرآن کی تلاوت کریں، آپ سے ہو سکے تو آپ 12 اس ماہ 12 ربیع الاول میں قرآن پاک کے 12 رکوع کو یاد کر لیں، 12 سورتوں کو یاد کر لیں اور یاد کر کے نبی پاک کی میلاد کا تحفہ پیش کریں۔ اگر یہ کام کر سکتے ہیں تو کریں۔ کسی غریب بچے کی کالج میں، یونیورسٹی میں، کسی نادار بچے کی، کسی یتیم بچے کے فیس کو آپ جو یونیورسٹی میں بچہ جاتا ہے، کالج میں جاتا ہے، مدارس میں پڑھتا ہے، وہ غریب ہے طلبہ، آپ ان کی فیس کو پے کر کے، ادا کر کے آپ بہترین میلاد منائیں۔ آپ اگر میلاد منانا چاہتے ہیں، میں آپ کو طریقہ بتاتا ہوں نبی کے میلاد کا۔ آپ میلاد منانا چاہتے ہیں، میلاد منائیں نبی کا، مگر آپ جائیں، کہاں جائیں؟ دواخانوں میں جائیں، اور دواخانوں میں جا کر وہ لوگ جو بیچارے مجبور ہیں، دواؤں کے لیے پریشان ہیں، انہیں ان کی دواؤں کا انتظام کر کے، وہ لوگ جو کھانے کے لیے پریشان ہیں انہیں پھل فروٹ کا تحفہ دے کر آپ اپنے نبی پاک علیہ السلام کی میلاد کا تحفہ پیش کریں۔ میں یہ نہیں کہتا کہ آپ غریبوں کو کھانا نہ کھلائیں، غریبوں کو، مسکینوں کو کھانا کھلا کر نبی پاک کی میلاد منائیں، اطعام کریں، فاتحہ دلائیں،
اپنے گھروں میں مولود کی محفل سجائیں، نبی پاک کی ولادت کا تذکرہ کریں، نبی پاک پر درود و سلام کا تحفہ پیش کریں، نبی پاک علیہ السلام، ارے میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، مجھے حدیث یاد آ رہی ہے، میرے آقا نے فرمایا کہ میری مسجد نبوی میں 1 مہینہ اعتکاف سے بیٹھوں۔ غور سے سنیں کتنی پیاری بات ہے، میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا میری مسجد نبوی ہو اور میں اس اپنی مسجد نبوی میں 1 مہینہ اعتکاف سے بیٹھوں، میں اس سے زیادہ مجھے یہ محبوب ہے کہ کسی دکھی دلوں کا میں سہارا بن جاؤں۔ اللہ اکبر، کسی مجبور کا سہارا بنو، کسی دکھی دلوں کا سہارا بنو، یتیموں کی مدد کرو، میلاد کے اس مہینے میں درود پاک کا تحفہ پیش کرو، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لائے ہوئے قرآن پاک کی تلاوت کرو، اور ہو سکے تو نمازوں میں جو سورہ نوجوانوں سے میں خواہش کروں گا، پنجی گانا نماز ادا کرنا ہوتا ہے، ہمیں سورتیں یاد نہیں ہوتی، نبی پاک کو اگر آپ میلاد کا تحفہ پیش کرنا چاہتے ہیں تو کم سے کم 20 سورتیں یاد کر کے اب اپنے نبی پاک علیہ السلام کے اس میلاد پاک کے مہینے میں نبی پاک کو تحفہ پیش کریں۔ برادران ملت اسلامیہ، اللہ کے نبی کی میلاد کے مختلف طریقے ہیں، آپ اس انداز میں میلاد منائیں۔ میں جلوس کی مخالفت نہیں کرتا، مگر آپ اگر جلوس میں ایک دوسروں پر عرش پھینکتے ہیں، آپ اگر جلوس میں نبی کی میلاد کے ایک دوسروں پر رنگ پھینک رہے ہیں، آپ اگر جلوس میں نبی کی میلاد پہ ڈی جے پر ناچ رہے ہیں، آپ اگر جلوس میں نبی کی میلاد کے اور کوئی خرافات اور بیجا رسومات کو انجام دے رہے ہیں، تو میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کے اس ادا سے، آپ کے اس کردار سے، آپ کے ان حرکتوں سے میرے آقا علیہ السلام کو تو کبھی راحت آپ پہنچا ہی نہیں سکتے، آپ مسرت نہیں دے سکتے۔ آپ میلاد منائیں تو ان خرافات سے پاک ہو کر منائیں۔ آپ کا جلوس ہو تو آپ کے جلوس میں موٹر سائیکل اور گاڑیاں اور ہارن نہ ہو، آپ کے جلوس میں ایک اسلام کا پرچم ہو، آپ کے جلوس میں اسلام کا پرچم ہو، اسلام کا علم ہو، اور آپ کی زبان پر درود و سلام کے نغمے ہوں، آپ کے زبان پر درود و سلام کے تحفے ہوں، آپ کی زبان پر اللہ کے نبی کی نعت ہو، آپ کی زبان پر اللہ رسول کے لائے ہوئے پیغام کی جو ہے نشانی ہو۔ آپ چلیں تو زمانہ دیکھے تو کہے کہ یہ جانے والا جا رہا ہے تو عاشق رسول جا رہا ہے، یہ جانے والا جا رہا ہے تو اپنے نبی سے محبت کرنے والا جا رہا ہے، یہ جلوس نکالنے والا جلوس اپنے نبی کی نکال رہا ہے، تو یہ شریعت مطہرہ کے دائرے میں رہ کر نکال رہا ہے۔ تو ضرورت ہے کہ ربیع الاول شریف آپ منائیں تو ان باتوں کا خیال رکھیں، غریبوں کی مدد کریں، قرآن کی تلاوت کریں، مولود کی محفل رکھیں، نبی پاک پر درود و سلام کا تحفہ پیش کریں، اب دواخانوں میں پھل دائیں، دواؤں کو پیش کریں، دواؤں کو دیں، مستحقین کی دواؤں کے ذریعے خدمت کریں، وہ محتاجوں، بیواؤں، مساکین کے کو آپ ان کے اسکول کالج کے فیس ادا کر کے، اور یہ جملے طریقہ کار جو میلاد پاک علیہ السلام کے اس موقع سے ہم کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ہم دعا گو ہیں کہ مولا تبارک و تعالیٰ ہم سب کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد کے اس ماہ مقدس میں میلاد نبی منانے کی صحیح توفیق رفیق عطا فرمائے، بیواؤں مساکین کی خدمت کر کے، تحفے تحائف پیش کر، غیر مسلموں کو مٹھائی اور پھولوں کا تحفہ دے کے، دواخانوں میں جو ہے فروٹ اور پھل اور دواؤں کا تحفہ دے کے، برادران ملت اسلامیہ قرآن کی تلاوت کر کے، نبی پاک علیہ السلام پر درود و سلام کا تحفہ پیش کر کے ہم نبی پاک علیہ السلام کے اس ماہ مقدس کو منائیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو نبی پاک کی میلاد کے صدقے میں مولا ہم سب کی بخشش فرما دے، مولا ہماری مغفرت فرما دے۔